سورہ نور میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت ساری ہدایات اور ڈائریکشن دیے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، زندگی کے اندر تہذیب کیسی ہوتی ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری ڈائریکشن سورہ نور کے اندر دی۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان جو ہے اس کے بہت سارے حصے ہیں، مگر حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ حیا، شرم اور حیا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے اندر شرم اور حیا ہوتی ہے تو یہ کیفیت اور یہ طاقت اس انسان کو بہت ساری غلطیوں سے، بہت ساری کمی اور کوتاہیوں سے، بہت سارے گناہوں سے باز رکھتی ہے، بچا لیتی ہے۔ اسی لیے ایک دوسرا جملہ ہے اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب انسان تیری حیا اور شرم ختم ہو جائے پھر جو تو چاہے وہ کر۔ جب انسان کی حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز کھو دیتا ہے، پھر جو اس کے من میں آتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہوتا، ہوتا ہے اس کو روکا ٹوکا جاتا ہے تو اس پہ کوئی اثر بھی نہیں پڑتا۔ تو اس لیے کہنے والے نے کہا ہے اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تمہاری حیا، تمہاری شرم ختم ہو جائے پھر تم آزاد ہو، جو چاہو وہ کرو۔ قرآن کریم کی یہ جو سورہ نور کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ اور میں یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، اس پوری دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم پارٹ وہ موبائل ہے۔ انسان موبائل میں اس قدر بزی ہے کہ اسے اپنے قریبی کا، اپنے قریبی رشتہ دار کا اور دور کے رشتہ دار کا، اپنے بچوں کا، بیوی کا، دوست کا، احباب کا، والدین کی خدمت کا اور حقوق کا بھی پتہ نہیں، اور ہر آدمی موبائل کے اندر بزی ہے، اور اس کی زندگی کا بہت سارا ٹائم، بہت سارا وقت موبائل کے ساتھ گزر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی سروس سب کے پاس ہے، آدمی نیٹ کھولتا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولتا ہے اور وہ اس کو یوز کرنا شروع کرتا ہے، دیکھنا شروع کرتا ہے، اور وہ چند منٹ کے لیے اس نے کھولا تھا، چھوٹے سے کام کے لیے کھولا تھا، مگر چند منٹ سے وہ کئی گھنٹے تک موبائل کا لگاتار استعمال کرتا ہے۔ بلکہ معاشرے کی حقیقت یہ ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ہی میں سے، ہم میں سے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو موبائل چلانا شروع کرتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے، تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، سحری کا وقت آ جاتا ہے، لگاتار موبائل چلاتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو پھر ہم سو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، کہ بلا شبہ یقیناً ایبسولوٹلی وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں، مسلمانوں میں، مومنین میں، ان کے درمیان میں حیا پھیلے، بے شرمی پھیلے، بے شرمی پھیلانا چاہتے ہیں تو کان کھول کر سن لیں اور یاد رکھیں کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کو ذلت و رسوائی کا عذاب، ذلت و رسوائی کا مزہ چکھاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا تو اس وقت جو عذاب کتاب کا معاملہ ہوگا وہ الگ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ یاد رکھو کہ جو تم کچھ کر رہے ہو، علن اعلان کر رہے ہو یا جھوٹ چھپا کر رہے ہو، اللہ رب العزت کو ہر معاملے کی، ہر چیز کی بات ہو ہے۔ ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، ایک شخص ہے، وہ موبائل چلا رہا ہے، وہ اس میں فحش فلمیں دیکھ رہا ہے، نامناسب چیزیں دیکھ رہا ہے، اور تنہائی میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، مجھے میرے باپ نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے میرے بڑے اور چھوٹے نہیں دیکھ رہے، میرے دوست و احباب نہیں دیکھ رہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر اس دنیا کا، پوری دنیا کا رب العالمین اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، چاہے اعلان کر رہے ہو، چاہے چھپ کر رہے ہو، اللہ رب العزت کو ہر چیز
اور معاف کیجیے گا اس میں لڑکے نہیں لڑکی زیادہ انوالو ہے، گرلز اس میں زیادہ انوالو ہے۔ پہلے زمانے میں اس کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچ بھی نہیں لایا جا سکتا کہ اس طرح کا زمانہ آئے گا کہ گرلز کس طریقے سے ویڈیو بنائیں گے اور ریلس بنائیں گے اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی۔ اسی آیت کی روشنی میں ان الذین یحبون کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں مومنین کے درمیان بے حیائی پھیلے، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب کا وعدہ چڑھائیں گے۔ اور آخرت میں ایک ویڈیو کسی نے بنائی، ریلز کسی نے کریٹ کی، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، اب وہ جتنی دور تک ویڈیو جا رہی ہے بے حیائی کی ویڈیو میں، یاد رکھیے جو اس کو دیکھے گا وہ گنہگار ہوگا، اور اس گناہ کے اندر وہ ویڈیو بنانے والا، وہ کریٹر بھی شریک ہوگا، سب کے حصے اپنا تھوڑا تھوڑا اس کے حصے میں بھی پائے گا۔ قرآن کریم میں سورہ انفطار کی آیت ہے علمت نفس ما قدمت وآخرت، کہ جب انسان اللہ رب العزت کے دربار میں جائے گا اور اس دنیا سے وہ چلا جائے گا، آخرت کے درجات میں جائے گا، یعنی برزخ میں جائے گا، پھر برزخ سے آگے آخرت میں جائے گا، تو اس کو اپنی دنیا میں زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا علم ہوگا، اور زندگی کے بعد جو اعمال پیچھے چھوڑ کے آیا ہے اس کا علم ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب برزخ میں جاتا ہے تو اسے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے کس کس طریقے کے اعمال کیے ہیں اپنی زندگی کے، اور دوسرے نمبر پر وہ اعمال آتے ہیں کہ جو اس کی زندگی کے بعد بھی کنٹینیوسلی چل رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کو بے حیا بنا دیا، ایک شخص نے کسی کو بے حیا بنایا، چور بنا دیا، ڈاکو بنا دیا، کسی بھی قسم کی غلط عادت میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ آدمی تو اس دنیا سے چلا گیا، مگر وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ اس دنیا کے اندر ابھی باقی ہے، اور وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ جب تک وہ اس گناہ کو کرتا رہے گا تو اس کو بھی اس گناہ میں سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے علمت نفس ما قدمت وآخرت، کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنے اعمال کا علم ہو جائے گا، وہ والے اعمال جو اس نے دنیا میں کیے اور وہ والے اعمال بھی جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑ کر آیا ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا صدقہ جاریہ کا، صدقہ جاریہ وہ کون ورڈ سے مسلمانوں کے لیے، یعنی ایسا صدقہ کہ جس کا ثواب لگاتار کنٹینیو چلتا رہتا ہے، انسان اس دنیا میں رہے یا نہ رہے مگر اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ورڈ ہے وہ ہے گناہ جاری، گناہ جاری یعنی گناہ جاری، کہ ایک شخص نے کوئی گناہ کا کام کیا اور اس گناہ کو فالو کیا کسی دوسرے شخص نے۔ مثلا اسی مثال کو آپ لے لیجیے کہ ایک آدمی نے یا ایک عورت نے، ایک لڑکے یا لڑکی نے کوئی ریلز کریٹ کی جو بے حیائی کی ریلز ہے، اس میں نامناسب گناہ کا کنٹینٹ ہے، اور وہ ویڈیو وہ ریلز اپلوڈ ہو گئی، دنیا میں وائرل ہو رہی ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ویڈیو کریٹر تھا یہ دنیا سے چلا گیا، اب یہ چلا تو گیا مگر اس کی جو ویڈیو تھی، اس کی جو ریل تھی، اس کو جو لوگ اس دنیا میں اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کو دیکھتے رہیں گے تو وہ خود تو گنہگار ہو رہے ہیں، مگر اس کا گناہ اس ویڈیو کریٹر کو بھی پہنچ رہا ہے کہ جس نے اس ویڈیو کو بنایا۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ گناہ جاری۔ ایک شخص ہے، اس کی اولاد ہے، اس نے اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی، صحیح تربیت نہیں دی، ان کو اعلیٰ اخلاق سے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا، نہیں سکھلائی، ان کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ گناہ کے کام میں مبتلا ہے، تو یہ باپ یہ شخص دنیا سے چلا جائے گا، مگر اس نے جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ایک اولاد کی تربیت نہ کرنے کا گناہ اس کے کھاتے میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، بے شرمی پھیلے، ان کو آپ بتا دیجئے کہ انہیں اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا عذاب چکھائیں گے، ان کی زندگی سے برکت کو، رحمت کو، سب چیزوں کو ختم کر دیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے گا، حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، تو انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر چونک جائے گا، سرپرائز ہو جائے گا، اور یہ مجبور ہے مالی حالت کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹا چھوٹا گناہ اور چھوٹی سے چھوٹی جو کوتاہی اور بڑی سے بڑی جو ہو سکتی تھی
لکھا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ انسان جو بھی بول رہا ہے، انسان جو کچھ بھی بول رہا ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کرام کاتبین جو فرشتے ہیں وہ اس کے ہر عمل کو، اس کے ہر ایکشن کو، اس کے ہر ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں اور آپ کے پاس کسی بھی قسم کی ویڈیو آتی ہے تو آپ اگر اس کو آگے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کہیں اس کا گناہ، کہیں یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ اس کا مجھے گناہ ملے اور پھر اسے آگے شیئر کر دو تو جو لوگ اس کو دیکھیں گے ان کا گناہ بھی میرے حصے میں آتا رہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جو شخص آج اس دنیا کے اندر کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور حساب دینے سے ڈر گیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو یقیناً ایبسولوٹلی جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب سے ڈر گیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک حاکم کی، ایک بادشاہ کی اپنی بیوی سے دشمن ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اس سے کہہ دیا کہ تم جہنمی ہو، کہ تم جہنمی ہو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب انہوں نے غصے میں یہ بات بول تو دی۔ جب صبح ہوئی اب پریشان ہے دونوں شرمندہ ہے کہ کیا کریں۔ علماء کو بلایا جا رہا ہے کہ حضرت مسئلہ بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب سب علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی آدمی کے جنتی ہونے کا یا جہنمی ہونے کا علم کسی انسان کے پاس تو نہیں ہے، اس کا حقیقی علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کہ آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری بیوی کو طلاق کون طے کر سکتا ہے کہ آپ جہنمی ہو جنت؟ سب نے یہ کہہ دیا کہ طلاق ہم نے جواب نہیں دے سکتے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات پہنچی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سرگوشی کرنا چاہتا ہوں، تنہائی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ ان کے پاس گیا اور بادشاہ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس گناہ کے سارے وسائل موجود ہوں، آپ گناہ کر سکتے ہو، اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو، مگر آپ صرف اور صرف اس لیے گناہ سے رک گئے کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے اور مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ صرف اس خوف سے آپ رکے ہو۔ اس نے بتایا کہ ہاں میری زندگی میں کئی مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے بیڈ روم میں گیا تو ایک نوجوان نوکرانی میرے بیڈ روم کی سیٹنگ کر رہی، صفائی کر رہی، اس کو دیکھ کر میری نیت خراب ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، مگر اس نے کہا اتق اللہ کہ اے بادشاہ اللہ سے ڈر، تجھے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مجھے اس جملے کو سن کر، اس کی بات کو سن کر میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور میں چاہتا تو اس کو فورس کر سکتا تھا، مگر میں صرف اور صرف اللہ کی تقوی، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس لڑکی کو جانے دیا۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ طلاق کیوں نہیں ہوئی؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اسی آیت کو پڑھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو اس دنیا میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب کتاب سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اس نے اپنی خواہشات کو دور کر دیا، اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے بچا لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی ایبسولوٹلی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کی، اس واقعے کی روشنی میں آپ جنتی ہیں، اس لیے طلاق نہیں، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میرے بھائیو قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ ہمیں پیغام دے رہی کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھیں، ظاہر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنی جلوت کو بھی صاف ستھرا رکھیں، گناہوں سے پاک رکھیں، اور جو ہماری خلوت ہے، ہماری تنہائی ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے آپ کو ہر گناہ سے، اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق